اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ الآخر الأحد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آپ کی خدمت میں مستقل جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 136 آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس خداوند عالم جو ہم تلاوت کر رہے ہیں تدبر کے ساتھ، اللہ تعالی ہمارے اس ثواب کو، جو بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے مرحومین کو اصالِ ثواب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کل ہم نے پڑھا، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 4، جو کہ انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ پارہ 4 ختم ہو جائے گا، اور پارہ نمبر 5 ہم شروع کریں گے۔ گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں میراث کے بارے میں تذکرہ تھا کہ میراث کس طریقے سے تقسیم ہوگی۔ اس میں سب سے کلی قاعدہ کیا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت کے 2 برابر میراث دی جائے گی۔ گزشتہ آیت میں یہ سب تذکرہ ہوا تھا کہ اگر جو ہے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو زوجہ کو 2 صورتیں ہیں۔ اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 اس کو دیا جائے گا میراث، اگر اولاد ہو تو 1/8 دیا جائے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے اگر زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کو اس کے میراث سے 1/2 دیا جائے گا جب اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو تو 1/4 میراث دی جائے گی۔ اس کا تذکرہ گزشتہ آیت میں ہوا، اور آج کی آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین ذالک الفوز العظیم۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا حدود ہے۔ تل کا اشارہ ہے دور کے لیے، لیکن عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس قاعدے کی حکم خدا ہے، لہذا اشارہ دور کا ہے۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کے حدود ہے۔ وَمَن جو بیان ہوا ہے، یہ میراث کا جو تذکرہ کلی قاعدہ بیان ہوا ہے یہ اللہ کے حدود ہے۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ حدود اللہ ہے، اللہ کے حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ جو کہ اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول اللہ کی، اس لیے کہ قرآن مجید کلی قاعدے کو بیان کرتا ہے، اور ریز مسائل کو جاننے کے لیے رسول اللہ اور اس کے بعد رسول اللہ نے جن 12 معصومین کو اپنا جانشین اور خلیفہ، اللہ کے بنائے ہوئے جانشین اور خلیفہ کا اعلان کیا ہے، ان کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ داخل ہو جائے گا جنتوں میں، جناتٍ تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے جاری ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، اور ان حدود کی جو رعایت کرے، حدود میں تبدیلیاں نہ کرے، حدود پر عمل کرے، اس کے لیے تحتها الانہار خالدین فیہا جنات تجری، ایسی جنت ہے، ایسے باغات کی جاری ہیں انہار، خالدین فیہا،
یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ فوز عظیم ہے، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی ترقی، سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے یہی ہے۔ اس سے بڑی نہ ترقی ہے انسان کے لیے، نہ تو کوئی کامیابی۔ فوز عظیم ہے، جنت کو حاصل کر لینا یہ انسان کا فوز عظیم ہے۔ لہذا اس میں کیا تذکرہ ہوا کہ یہ حدود اللہ ہیں، ان کی پائیداری کرنا، ان پر عمل کرنا، اگر اس پہ عمل کرتا ہے البتہ تمام اور شرائط کے ساتھ اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تو ایسی جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 14، سورہ نساء کی آیت نمبر 14۔ ابھی تک یہ ہوا جنہوں نے اطاعت کیا اللہ کی اور جنہوں نے اطاعت کیا رسول کے، ان کے لیے بہشت ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر کوئی گناہ کرے، مخالفت کرے اللہ کی اور رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تعدی کرے، یعنی اس کے حدود سے باہر نکلے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ادھر کیا ہے، اگر ہے تو جنت میں جائے گا، اگر اللہ رسول کی مخالفت کرتا وہ داخل کیا جائے گا خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ رہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے، کبھی عذاب عظیم کہا، ایسا عذاب جو کہ رسوا کرنے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے۔ یعنی تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تکلیف وہ ہے جو دکھائی دے، ایک تکلیف وہ جو دکھائی نہ دے، یہ عذاب مہین ہے، یعنی روحی تکلیف ہوگی، اس کو سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ فیہا، اس آگ میں داخل کیا جائے گا اور اس کے لیے عذاب مہین ہے، مہین رسوائی والا عذاب۔ لہذا سعادت اور شقاوت کا ملاک اللہ تعالیٰ نے شقی کب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہ سعید ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ شقی ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو۔ رسول اللہ کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے انسان تو پھر وہ شقی ہے۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہوگا۔ اب آیت نمبر 15 پڑھیں گے، اس میں لاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم علیہن اربعۃ منکم ان شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی جعل اللہ لہن سبیلا۔ اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، ان عورتوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو کا ارتکاب کرے، یعنی وہ شوہردار عورت، الفاحشۃ من نسائکم، جو فاحشہ کے معنی گناہ کے ہیں، برائی کے ہیں، یہاں پر کیا ہے خاص، یعنی اگر زنا کی مرتکب ہو رہی ہے، من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور 4 عادل گواہ ہوں، 4 گواہی ہو، فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 گواہ کامل ہو گئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ،
ان کو گھروں میں قید کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا خدا بند عالم ان کے لیے اور کوئی راستہ نکالے۔ جیسا کہ آیت کے بیان سے واضح ہے کہ یہ آیت وہ ہے، یہ حکم وہ ہے، ان یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ جو ہے کوئی دوسرا راستہ نکالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا حکم جو ہے یہ موقتی حکم ہے، یعنی قانون شریعت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہے اس میں تبدیلی لاتا ہے۔ البتہ تبدیلی اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے کہ کچھ غلط تھا اس لیے جو ہے اب یہ تبدیلی لانی پڑ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ علم خدا میں سب کچھ ہے۔ جیسے کعبے سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، پھر اللہ نے اعلان کیا کہ نہیں، اب تمہارا کعبہ، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ رہے گا۔ تو یہ ایسا نہیں کہ اب اللہ جو ہے وہ پہلے والے حکم سے انسانوں کی طرح نادم ہو گیا کہ وہ صحیح نہیں، اب یہ صحیح نہیں، بلکہ علم خدا میں یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، مثال ہے صرف یہ کہ جیسے ڈاکٹر مریض کو دوا دیتا ہے اور پھر کچھ دن کہتا ہے 4 دن یہ دوا کھانا، پھر آنا، اور پھر ڈاکٹر دوا چینج کرتا ہے۔ دوا اس عنوان سے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فائدہ نہیں کی ہے اس لیے اب یہ دوا لکھی جا رہی، نہیں، اس کے کورس میں، اس کے سسٹم میں یہ دوا ہے کہ مثلا یہ دوا 4 دن کھانا ہے، اس کے بعد دوسری دوا کھانا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے احکام کو اس طرح سے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ دوسرا راستہ، یعنی آج تک، اس زمانے تک، جب تک دوسری آیت نہیں آتی ہے، دوسرا حکم نہیں آتا ہے، جب تک کے لیے یہ حکم ہے، اس کے بعد یہ حکم رہے گا۔ علم خدا میں ہے یہ، ایسا نہیں کہ یہ نہیں تھا، یہ غلط تھا، اب یہ آیا۔ اور یہ حکم جو ہے جاہلیت کے زمانے میں قبل اسلام بھی لاگو تھا، اور اس کی بعد آیت بعد میں آئی۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ فرمایا لہن سبیلا سے مراد سنگسار کرنے کا حکم، سبیلا وہ کون سا راستہ ہے جو اللہ بعد میں قرار دے گا؟ یعنی اس کے پہلے یہ سزا تھی کہ گھر میں قید اس کو کیا جائے، اس کو کوڑے لگایا جائے، الگ الگ احکام ہیں بعد میں آئے ہیں، جس کو ناسخ اور منسوخ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ بعد والی آیتیں جو بارے میں ہے، زن محسنہ کے رجم کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ ناسخ ہوں گی، اور یہ آیت منسوخ کہلائے گی۔ اور تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ رجم کی آیت اس کے بعد آئی ہے، جو کہ اس زانیہ کے لیے سزا کا حکم ہے۔ اور گواہ کتنے؟ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، یعنی 4 مرد گواہ ہوں، اور گواہی بھی یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ روایات و ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو بتایا بہت دقیق، کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس وقت سزا جو ہے لاگو ہوگی۔ تو شاہد کے لیے شرائط ہیں کہ شاہد مرد ہو، عادل ہو، اور دقیق شہادت دے۔ اب اگر یہ 4 گواہ ہیں تو سزا ہے، لیکن اگر 3 گواہ صرف آئے، اگر صرف 3 گواہ آئے اور چوتھا گواہ نہیں ملا، تو یہ جو 3 نے گواہی دی ہے ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ فقہی مسائل میں، آپ توضیح المسائل میں مراجعہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر صرف کلی قواعد جو کہ بیان ہوئے ہیں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ان تینوں نے 3 ہی گواہ ملے، چوتھا گواہ نہیں ملا، تو ان گواہی دینے والوں کو سزا ہے، لہذا 4 گواہ ہونا شرط ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، اگر قتل کا مسئلہ کہیں پیش آتا ہے اور 2 آدمی گواہی دے، شہادت دے کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اس نے قتل کیا ہے، تو اس کو سزا ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر زنا
گناہ کا مسئلہ ہے، یہاں پہ خداوند عالم فرما رہا ہے چار گواہ ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر عزت کا مسئلہ ہے، یعنی جہاں اللہ کی نظر میں عزت اہم ہے. کسی مومن کی اگر عزت کسی کی وجہ سے پائمال ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی بہت ہی سخت ہے. لہذا یہ قانون، یہ قاعدہ کیا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَمَأْوَاهُنَّ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. یعنی دین اسلام شرائط و مکانی کے لحاظ سے خداوند عالم احکام کو تبدیل کرتا ہے. یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ کوئی دوسرا راستہ نکالے. دوسرا راستہ جو بیان ہوا ہے بعد کی آیات میں کہ وہ کہ اس کو سزا دینا ہے اور اسے رجم کرنا ہے. رجم کرنا یعنی زمین میں بدن کو گاڑ کر کے پتھر سے مارنا. کئی شرائط ہیں، اس کی تفصیلی کتاب ہم دیکھ سکتے ہیں. لہذا آیات خداوند عالم میں کچھ ہیں جو کچھ زمانے کے لحاظ سے ہیں. لہذا زمانے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام آ کر کے کامل ہوا غدیر کے میدان میں، اس زمانے کے لحاظ سے کیوں بدلتی؟ مکان کے لحاظ سے اس زمانے کی جیسی ضرورت تھی اس لحاظ سے بدلتے رہے قوانین و احکام خداوندی. البتہ یہ بار بار میں کہوں علم خدا کے خلاف نہیں ہے. علم یہ رہے گا، پھر جناب عیسیٰ کے زمانے میں یہ رہنا ہے، آخری رسول کے زمانے میں یہ رہنا ہے، آخری رسول کے زمانے میں بھی فلاں حکم فلاں زمانے تک رہنا ہے، اور اس کے بعد یہ حکم قیامت تک کے لیے رہنا ہے. لہذا آیات جو ہے ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے. اور علم قرآن کہ معلم قرآن ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان کی تفاسیر کے ذریعے سے، ان کی احادیث کے ذریعے سے قرآن مجید کو ہم جو مختصر طور پر سمجھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا علم اپنی توان کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق ہم اس کو حاصل کریں. آخری میں ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو ہم چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. معبود جو طلاب علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.